احمد عبید صاحب یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب دھمکی دے رہے ہیں، پہلے میں ذرا آپ کو رانا ثناءاللہ صاحب کے الفاظ سنواتا ہوں، ان کے الفاظ ہیں کیا؟ جس قسم کی گفتگو کل شام سے کی جا رہی ہے کہ جی ہم فلاں پہ پابندی لگا دیں گے، فلاں پہ یہ کر دیں گے، اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ گورنر راج کی سمری جو ہے وہ وزارت داخلہ نے پیش کرنی ہے اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا۔ میرا اگر داخلہ بند کیا گیا تو یہ کافی جواز ہوگا گورنر راج کے نفاذ کے۔ اور اس کے جواب میں فواد چودھری صاحب جو سابق وزیر قانون ہیں، انہوں نے کیا کہا، ذرا وہ بھی سن لیں۔ رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گورنر رول لگا دیں گے۔ آپ نے اپنے لا منسٹر سے صرف یہ کر لیں کہ جو گورنر رول کی جو ہماری شک ہے اس کو پڑھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ گورنر رول کن حالات میں لگتا ہے۔ آپ کی اپنی تو عزت نہیں ہے اور آپ ایک بونگیاں مار رہے ہیں۔ شہباز شریف کی جو حکومت ہے یہ تو ایک بالکل جو ہے یہ سسکتی ہوئی حکومت ہے۔ وفاقی حکومت کو فارغ کرنا بالکل مشکل نہیں ہے۔ صدر مملکت نے ان کو کہنا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ 172 لوگ انہوں نے پورے کرنے ہیں، ان کے پاس اس وقت 163-64 سے زیادہ نہیں ہے۔ اب احمد عبید صاحب، میں صرف یہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بھی ہیں، کہ کیا تحریک انصاف کا کوئی لیڈر اگر رانا ثناءاللہ صاحب کو دھمکی دے تو اس کے جواب میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پنجاب میں گورنر راج لگانے کی سمری پہ کام شروع کر دیا ہے؟ کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے پنجاب میں گورنر راج لگانے کا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بڑے وضاحت کے ساتھ اس میں ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہیں کہ گورنر کن کنڈیشنز میں ایمرجنسی امپوز کی جا سکتی ہے، کن کنڈیشنز میں کسی صوبے میں گورنر راج جو ہے وہ امپوز کیا جا سکتا ہے۔ وہ آن دی اٹ از ایڈوائس ہوگی اس میں پرائم منسٹر کی، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کو آگے کرنا ہے۔ تو ایسے بالکل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کہیں ایسی پروویژن نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے پرسنل وینڈیٹا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یا ایک پرسن اسپیسیفک کوئی ایکٹ کرے، بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کرنا ہے فار دا ویلفیئر آف دی اسٹیٹ، اور وہاں پہ واقعی جینونلی اگر ایسی پوزیشن ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو رہی ہے، کوئی ایسی ایمرجنسی کی صورت جہاں پہ حالات جو ہیں وہ ہاتھ سے سلپ آؤٹ نہ ہو جائیں، اور اگر ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو کسی کے قابو میں نہ رہیں اور اس سے انارکی پھیل جائے گی، تو وہ باقاعدہ سیٹسفائی کرنا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آرٹیکل جب جن دنوں ابھی یہ ایک امینڈمنٹ نہیں آئی تھی، اور اس سے پہلے آرٹیکل 58(2)B جو تھا وہ پریزیڈنٹ کو ایک بالکل آؤٹ رائٹلی آربیٹری پار دیتا تھا کہ جی وہ if he is satisfied، اور لکھا ہوا تھا کہ that cannot be called in question in any court of law۔ even then عدالتوں نے جوڈیشل ریویو میں ٹیک اپ کیا اور کہا کہ it is our duty to know کہ what are the circumstances، اور کس بنیاد کے اوپر آپ ایک حکومت کو آپ برخاست کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ایسی کارروائی کر رہے ہیں۔ تو یہ کسی صورت ایسا پاسبل نہیں ہے۔ یہ ایسی دھمکیاں ان کو نہیں دینی چاہیے، اور ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جوڈیشری کے ساتھ بھی جو اس وقت ان کا رویہ ہے، اور گورنمنٹ اب پنجاب کی جو نئی اب وہاں پہ حکومت بن رہی ہے، تو وہاں پہ بھی ان کا جو یہ رویہ ہے، یہ ان کو خیال ہونا چاہیے کہ ہی از پلئنگ وتھ فائر۔ کوئی وہ اس وقت بنٹے نہیں کھیل رہے ہیں کہ وہ بڑے آرام سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان کے بڑے خطرناک ریپرکشنز ہوں گے جی، اور ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ جی، یہ وقت سر جوڑ کے بیٹھنے کا ہے، بھلا دینے والی بات ہے، ڈسپیشنیٹ ہو کے اچھا آپ کہہ رہے پاکستان ہیں کے لیے۔ احمد عبید صاحب، آپ کہہ رہے ہیں یہ وقت سر جوڑ کے بیٹھنے کا، تو کیا پنجاب کی نئی حکومت اور وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے چلنے کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ڈیپینڈ کرتا ہے جی، اپنا اگر مائنڈ سیٹ بدلیں تو امکانات تو تبھی بنیں گے نا۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ سکور وننگ پوزیشن میں آ جائیں گے تو پھر تو وہ امکانات نہیں ہیں۔ اور رانا صاحب تو اپنے آپ کو گلیڈیٹر سمجھنے لگ پڑے ہیں جب سے وہ لانگ مارچ میں انہوں نے ایک عورتوں کے جلوس پہ تشدد کیا اور بڑے خطرناک قسم کی جو ٹیئر گیس استعمال کی اور وہ سارا فضل آؤٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو میرے جیسا طاقتور آدمی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ اس قسم کے انداز بدل دینے چاہیے۔ اسی ملک کے سارے رہنے والے ہیں، یہی قوم ہے، اپنی قوم ہے۔ ہم کسی فارنر کے اگینسٹ تو کوئی برسر پیکار نہیں ہے۔ یہ اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔